मसीह यीशु के कादर और जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी आकाश इमैनुअल है और मेरा ताल्लुक़ फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च रेलवे रोड फैसलाबाद से है। मैं गुज़श्ता चंद सालों से फैसलाबाद में खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर सालिक जान बरकत साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम की खिदमत आपके सामने कर सकूँ। और मैं बरकत टीवी का भी शुक्रगुज़ार हूँ, सारी टीम का, कि जिनके ताउन से आज आपके सामने कलाम की ये खिदमत की जा रही है और खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पैगाम तमाम देखने और सुनने वालों तक पहुँचाया जा रहा है। सो आइए हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। अहद अतीक में से मज़ामीर की किताब ज़बूर नंबर 91 और उसकी 6 और 7 आयत को तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए हम खुदा उनके ज़ू दुआ करें। अजलाल से भरे हुए कादर मुतलिक जिंदा जलाली आसमानी खुदा, हम दिल और दिल की था गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें अपने नाम के इज़्ज़त और जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तू बारहा हमें यह मौका देता है कि हम तेरे नाम की गवाही और बशारत दुनिया तक और कौमों तक दे सकें। इसके लिए तू मुख्तलिफ मौके हमें फ़राहम करता है। आज के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि जब हम तेरे पाक कलाम पर गौर करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो बख्श दे कि तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करे, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ये दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, जो बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। मिन्नत करते हैं कि आज तेरा कलाम हमारी रूहानी भूख को मिटाने का सबब बने। हमें इस कलाम के वसीले से खुदावंद तू आज बरकत देना, तमाम सुनने वाले इस कलाम के वसीले से बरकत पाएँ और बख्श दे कि मुझे दलेरी के साथ तेरा कलाम सुनाने का मौका मिले। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांग लेते हैं, आमीन। आज खुदा के कलाम में से जो हवाला हमने तिलावत किया वो नहायत ही हौसला अफजा है और खुदा उनका कलाम हमें यह सिखाता है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। और ये बड़ी हौसला अफजा बात है, ये बड़ी दलेरी की बात है। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। जब हमारे इर्द गिर्द मुसीबत होती है, मुसीबत का बाजार गर्म होता है, मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ते हैं, तो बाज़-औक़ात हम घबरा जाते हैं और हमारा दिल जो है वो बड़ा परेशान होता है। और इसी किस्म की सूरत हाल जो है अक्सर हमें देखने को मिलती है। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि वो वबा जो अंधेरे में चलती है और वो हलाकत जो दोपहर को वीरान करती है, वो तेरे करीब ना आएगी, वो तेरे खैमे के नज़दीक ना आएगी। और अक्सर जो है हम इंसानी तारीख में देखते हैं कि वबाएं इंसान को तंग करती रही हैं। इंसान इन वबाओं के सबब से परेशान रहा है, हलाकत के पंजे में गिरफ्तार रहा है। मौत इंसान के ऊपर हुक्मरानी करती रही। मुख्तलिफ वबाएं, जैसे ताउन की वबा है या बीमारी है, इंसानी तारीख में वो हमें कारगर नजर आती है और लोग इस वबा के वसीले से हलाक होते हुए दिखाई देते हैं। जदीद वबाएं, जिनमें सार्स जैसी वबा, बर्ड फ्लू जैसी वबा और हाल ही में आने वाली वबा कोरोना वायरस जैसी वबा जो है वो बड़ी जानलेवा साबित हुई है। और मैं इस बात को देख रहा था कि तकरीबन 250 लोग जो हैं वो इस वबा के सबब से वो मौत का शिकार हो गए हैं। जब हम इस तरह की वबाओं के बारे में खबरें सुनते हैं और दुनिया में इन वबाओं को लेकर लोगों को शाऊर दिया जाता है कि किस तरह से
ان وباؤں سے بچنا ہے اور کس طرح سے ان وباؤں کا تدارک کیا جا سکتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈر اور خوف اور دہشت کی فضا بھی قائم ہو جاتی ہے۔ لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ایک بڑی وبا آ گئی ہے جو شاید ہمیں اپنا شکار کر لے گی اور ہم مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے میں خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے وبائیں کیوں کر انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم کلام مقدس میں سے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ وبائیں بہت دفعہ خداوند کی طرف سے آتی ہیں۔ ہم حزقیل کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے، یا اگر میں اس ملک میں وبا بھیجوں اور خون ریزی کرا کر اپنا قہر اس پر نازل کروں کہ وہاں کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، اگرچہ نوح اور دانییل اور ایوب اس میں ہوں، تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ نہ بیٹے کو بچا سکیں گے نہ بیٹی کو، بلکہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ اس آیت میں ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ وبائیں خداوند کی طرف سے آتی ہیں اور خداوند وباؤں کو بھیجتا ہے تاکہ دنیا سے بدی اور برائی کا خاتمہ کر سکے، اور خدا اپنی ہیبت اور اپنا خوف لوگوں کے اوپر طاری کرتا ہے تاکہ لوگ خدا کا ڈر اور خوف مانیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کبھی بھی کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا۔ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ جب خدا وباؤں کو بھیجتا ہے، مصیبتوں کو انسان کے اوپر بھیجتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس میں خوشنودی حاصل نہیں کرتا، وہ خوش نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اور وہ اس سبب سے گناہگار کو جو اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا انہیں سزا دیتا ہے۔ ہم خداوند کا یہ رویہ فرعون کے خلاف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب خداوند اپنے بندہ موسیٰ سے یہ کہتا ہے کہ تو جا اور فرعون کو میرا کلام سنا کہ میں کیا چاہتا ہوں، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو فرعون کو یہ بتا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے آزاد ہو جائیں اور جا کر موعودہ سرزمین میں رہیں، تاکہ وہاں جا کر وہ ایک پاک، مقدس اور خداوند کے احکام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اور بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ 10 دفعہ موسیٰ نے فرعون کو پیغام دیا اور اسے یہ کہا کہ تو یہ گناہ نہ کر کہ بنی اسرائیل کو اپنے پاس غلام رکھے رہے، بلکہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے تاکہ وہ جائیں اور آزادی سے اپنی زندگی بسر کریں۔ لیکن اس نے بار بار گناہ کیا کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا تھا، وہ ایک متعصب شخص بن گیا تھا، اور جب جب اس نے خدا کی نافرمانی کی تب تب فرعون پر اور اس کی رعایا پر آفتیں، بلائیں، مصیبتیں اور وبائیں نازل ہوتی رہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی وبا یہ تھی کہ اس کے ملک کے سب پہلوٹے مر گئے، اس کو اپنے پہلوٹے سے ہاتھ دھونا پڑا، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس رات مصر کے سب پہلوٹے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بنی اسرائیل کے پہلوٹے محفوظ رہے۔ یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، یہ ہلاکت فرعون اور اس کی رعایا پر اس لیے نازل ہوئیں کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی، اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کیا۔ خداوند کے حکم کی پاسداری نہ کرنے کے نتیجے میں وبائیں انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ ہم ایک بلائے عظیم کا ذکر پیدائش کی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 اور 7واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں طوفان نوح کا ذکر ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نوح کو یہ بتایا کہ میں طوفان کے سبب سے ساری دنیا کو تباہ کر دوں گا، اور اس نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی، اس نے ایک بہت بڑا جہاز تعمیر کیا، اور اس نے اس بات کی منادی بھی کی کہ اگر اپنی برائی اور بدکاری سے توبہ نہیں کریں گے
تو ایک بہت بڑا طوفان آئے گا جس سے سب ہلاک ہو جائیں گے. لیکن اس دور کے لوگوں نے توبہ نہیں کی, اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی, اور انہوں نے نوح کا مذاق بھی اڑایا, انہوں نے اسے ٹھٹھوں میں اڑایا, انہوں نے خدا کے کلام کا مذاق اڑایا اور خدا کو ٹھٹھوں میں اڑایا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب ہلاک ہو گئے. اور جو حزقیل کی کتاب میں ہم نے حوالہ تلاوت کیا, وہاں پہ ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں, لکھا ہے کہ اگر نوح بھی ہوگا تو جیسی وبا میں بھیجوں گا تو نوح بھی اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں بچا سکے گا. یاد رکھیں کہ بچتا وہی ہے جو ایمان لاتا ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, ہم یوئیل کی کتاب میں یہ پڑھتے ہیں کہ جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. جو خداوند کا نام لیتا ہے, جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, جو خداوند کی فرما برداری کرتا ہے, وہی نجات کو پا سکتا ہے. جو کلام پر ایمان لے آتا ہے, کیونکہ ہماری نجات ایمان کے وسیلے سے ہے. اور ہم اس 16 کو دیکھ سکتے ہیں جو 16 فڈے ہے. 16 فڈے کا مطلب ہے کہ نجات صرف ایمان کے وسیلے سے ممکن ہے, اور ایمان لانے کے سبب سے ہمیں نجات ملتی ہے. جب خدا کا کلام جاری ہوتا ہے تو خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام پر ایمان لائیں, اور جب ہم اس کے کلام پر ایمان لاتے ہیں تو ہماری جان ہلاکت سے بچ جاتی ہے. ہلاکت ہمارا مقدر نہیں رہتی, وبائیں ہمارا مقدر نہیں رہتی, بلکہ ہمیشہ کی زندگی جو مسیح میں ہے وہ ہمارا مقدر بن جاتی ہے. اور خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں, اور جب اس کی آواز کو سنیں تو اپنے دل کو سخت نہ کریں, بلکہ ہم اپنے دلوں کی زمین میں اس کے بیج کو لیں, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیج ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے اور 30 گنا اور 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے کا وسیلہ بنے. خداوند خدا آموز کی کتاب میں جب ہم اس کے 4 باب کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو فرماتا ہے, اور یوں لکھا ہے کہ میں نے مصر کی سی وبا تم پر بھیجی اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی خداوند اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ وبا میں نے بھیجی, اور وبائیں انسان کے اوپر آتی ہیں اور اسے تباہ و برباد کرتی ہیں جب وہ رجوع نہیں لاتا, جب وہ اپنی زندگی خداوند کے سپرد نہیں کرتا, جب وہ خداوند کو اپنا مالک نہیں مانتا, جب وہ خدا کو اپنا خداوند نہیں مانتا, اپنا مالک نہیں مانتا, اور اس دنیا کا ہو جاتا ہے اور وہی کام کرنا شروع ہو جاتا ہے جو اس دنیا کے ہیں, اس جہان کا ہم شکل بنتا ہے, اس وقت انسان ان وباؤں کا شکار ہوتا ہے. آج جو حوالہ خدا کے کلام میں سے ہم نے تلاوت کیا, اس میں ہم پڑھتے ہیں, لکھا ہے کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000, لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی. جب ہم مسیح یسوع میں ہیں تو مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہمیں نہایت دلیر ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سی ایسی مصیبتیں اور ایسی وبائیں اور ایسی بلائیں ہیں جو خداوند کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتی. وہ واقعے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے پہلوٹھے مر گئے اور انہیں اپنے بچوں سے ہاتھ دھونا پڑا, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خون لگانے کے وسیلے سے بنی اسرائیل کے پہلوٹھے محفوظ رہے, بنی اسرائیل کے لوگ محفوظ رہے, اور ان 10 کی 10 آفتوں میں سے کسی بھی آفت کا اثر بنی اسرائیل کے اوپر نہ ہوا. میرے عزیزو, اسی طرح آج یسوع کا لہو ہمیں تمام بیماریوں سے, آفتوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے. جب یسوع کے لہو میں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, جب اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو اور اپنے بچوں کو یسوع کے لہو سے محفوظ کر دیتے ہیں, تو ہمیں دلیری ہونی چاہیے اور ہمارے اندر یہ ایمان قائم ہونا چاہیے کہ اب میں محفوظ ہوں اور میرے ساتھ وہی ہوگا جو خداوند کی مرضی سے ہے. مارٹن لوتھر صاحب ایک بڑی خوبصورت دعا کیا کرتے تھے, اور وہ کہا کرتے تھے کہ اے خداوند میری زندگی میں کسی انسان کی مرضی نہ پوری ہو, اے خداوند میری زندگی میں شیطان کی مرضی بھی پوری نہ ہو, بلکہ میری زندگی میں صرف اور صرف اے خدا تیری مرضی پوری ہو. اور ہمیں بھی اس طور سے دعا کرنی چاہیے اور یہ آرزو اور امنگ اپنے دلوں میں رکھنی چاہیے کہ میری زندگی میں
کسی اور کی مرضی نہیں، کسی انسان کی مرضی نہیں، شیطان کی مرضی نہیں، بلکہ میری زندگی میں زندہ خدا کی مرضی پورا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ جب ہماری زندگیوں میں زندہ خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم درست جگہ پر ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ٹھیک اس جگہ پہ ہیں جس جگہ پہ خداوند ہمیں قائم کرنا چاہتا ہے، جس جگہ پہ خداوند ہمیں رکھنا چاہتا ہے۔ اور ہمیں اپنے دلوں میں یہ دلیری ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دانے ہاتھ کی طرف 10,000، یہ بڑے ہیبت ناک الفاظ ہیں، اور بہت دفعہ ہم حقیقت میں ایسا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ بہت دفعہ لوگ بیماریوں کے سبب سے اور مختلف آفات کے سبب سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے آس پاس ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے آس پاس ہوتا ہے اور لوگ اپنی بے دینی کے سبب سے ہلاک ہوتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے، اور وہ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم 130 زبور کو تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس میں اس بات کو دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ خداوند نہ صرف بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے بلکہ وہ ہمیں موت سے بھی بچاتا ہے۔ وہ جو قادر مطلق خدا ہے، اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ ہماری بدکاری کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینے کے سبب سے، بخش دینے کے سبب سے، وہ ہماری بیماریوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے اور ہم شفا پا جاتے ہیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ ہمارے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے اور ہماری جان ہلاکت سے بچ جاتی ہے، یعنی وہ ہلاکت جو وقت سے پہلے آنے والی ہلاکت ہے، وہ ہلاکت جو خداوند کی طرف سے نہیں ہے، خداوند کے منصوبے کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے گناہوں کے سبب سے، غلطیوں کے سبب سے، یا شیطان کی چلاکی اور مکاری کے سبب سے ہمارے آڑے آتی ہے۔ خداوند اپنے ہاتھ ہمارے اوپر رکھتا ہے اور ہمیں اس ہلاکت سے بچاتا ہے۔ خداوند کا بندہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ میرے اوپر ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خطہ جو ہے وہ اس وقت بڑی گھبراہٹ کا شکار ہے۔ کرونا وائرس کے سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ہلاکتیں ہوا چاہتی ہیں، اور یہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہو رہا، بلکہ ہمارے پڑوسی ملک چائنا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہم وہاں سے مختلف ہلاکتوں کی خبر سنتے ہیں یا لوگوں کے متاثر ہونے کی خبر سنتے ہیں تو ہمارا دل بعض اوقات گھبرا جاتا ہے، لیکن جب ہم خدا کے کلام کو پڑھنے والے لوگ ہیں، خدا کے کلام کو سیکھنے والے لوگ ہیں، خداوند یسوع مسیح اور اس کی صلیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے بلکہ ہمیں دعا کرنا ہے، نہ صرف اپنے لیے کہ ہم اس موذی اور مہلک جان لیوا وائرس سے محفوظ رہیں، بلکہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بالخصوص یہ سکھاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر پیار کرو، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کرو۔ اور جب ہم اپنے پڑوسی سے پیار کرنے کی تعلیم خداوند سے پاتے ہیں تو ہمیں چائنا کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں چائنا کی کلیسیا کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ہمیں ان پاکستانیوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے جو چائنا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں یا بزنس یا دیگر ملازمت کے سلسلے میں وہ وہاں پر گئے ہیں، اور جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایماندار کی دعا کے سبب سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایمان لانے والے کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور ان دعاؤں کے سبب سے خدا مہلک اور موذی وائرس کا خاتمہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم خداوند کے حضور دعا کریں گے تو خدا نہ صرف ہمیں محفوظ رکھے گا بلکہ ان تمام کو بھی کہ جن کے لیے ہم خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم یسوع کے لہو سے محفوظ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے
सलीब पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने कोड़े खाए और कोड़े खाने के सबब से उसने वो सब जुल्म सहने के सबब से उसने हमारा कफारा अदा किया। सलीब पर जान कुर्बान करके उसने हमारा फिदिया दे दिया और हमारी पूरी पूरी कीमत अदा कर दी। खुदावंद यीशु मसीह हमारा मुनज्जी है, वो हमारा नजात दहिंदा है। वो हमें बहुत सी जिस्मानी बीमारियों से भी शिफा देता है और सबसे बड़ी बीमारी जो गुनाह की बीमारी है उससे भी निजात और शिफा देता है। और जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द करते हैं तो खुदावंद हमें नागहां मौत से, हलाकत से और मुसीबत से बचाता और महफूज रखता है। वो हमारी जान की हिफाजत करता है। जब हम अपनी निगाहें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाते हैं, जब हम अपना ध्यान खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाते हैं तो फिर हमें दलेरी का एहसास होता है। और मसीही कभी भी मौत से नहीं डरते। मौत कभी भी मसीहियों के लिए मसला नहीं है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा की बात है। और अगर किसी सबब से मौत आती है, खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है, यीशु मसीह ने यह फरमाया कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी हमेशा जिंदा रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम अबदी जिंदगी हासिल करते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हमें नजात मिलती है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हमें अपनी जिंदगियों का जायजा लेने की जरूरत है। अगर हमारी जिंदगियों में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज है जिसके सबब से हम खुदावंद से सजा के हकदार ठहरते हैं, तो हमें आज ही तौबा करने की जरूरत है। हमें उस बुरी बात को, उस बुरी चीज को अपनी जिंदगियों से खत्म करने की जरूरत है ताकि हम खुदावंद के अजर को पाएं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक को उसके काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हमारी निगाहें उस अजर की तरफ लगी हुई हैं। हमारी निगाहें उस हमेशा की जिंदगी की तरफ लगी हुई हैं। मेरे अज़ीज़ों, वबाएं हों, बीमारियां हों, वायरसेस हों, हमें किसी तौर से घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपना कामिल ईमान अपने ईमान के बानी खुदावंद यीशु मसीह पर रखने की ज़रूरत है कि जिसके वसीले से हमें हमेशा की ज़िंदगी मिली है और जिसके वसीले से हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। बस खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आइए हम खुदावंद के ज़रूर दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक और जलाली आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस कीमती वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शे, ताकि इन लम्हात में हम तेरे पाक कलाम पर गौर व खौस कर सकें। अज़िंदा खुदा, तो हमें दलेरी देता है, अपने कलाम से हमारी हौसला अफजाई करता है। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हम पर अपना रहम फरमा, और हम दुआ करते हैं कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए कि उन्हें जल्द शिफा बख्श दे कि चीन के वो लोग और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, तो उन्हें शिफा बख्श दे कि ये वायरस मज़ीद ना फैले और किसी भी तरह से पाकिस्तान में दाखिल ना हो और पाकिस्तान के लोगों को किसी भी तरह से मुतासर ना करें। इस सिलसिले में खुदावंद हमारे मुल्क के इदारों की मदद कर, ताकि वो इस वायरस का तदारक बेहतर तरीके से कर सकें और हर एक बीमारी और हर एक वायरस को ख़त्म करने वाला अज़िंदा खुदा तू ही है जो हमारा शाफी रब है। हम मिन्नत करते हैं कि हमारे मुल्क के तमाम बीमारों पर अपनी शफ़क़त वाला हाथ बढ़ा। हर तरह की बीमारी, कमज़ोरी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। यीशु का लहू कसरत से मांग लेते हैं, उसके खून की धारा से, उसके खून की बारिश के वसीले से हर एक कमी, कमज़ोरी, बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। हम तेरे हुज़ूर मिन्नत करते हैं कि इस कलाम को सुनने वालों को कसरत की बरकत दे और बख्श दे कि ईमान लाएं और अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह के पाक और कुदूस नाम को जलाल दें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन।